اسی تے سانو تے ہی مرضی والی قدر پسند ہے جڑا مولا علی پاک دی ولایت نو واجب پیا کہندا اذان وچ بھی تشہد وچ بھی نماز جنازہ وچ بھی اور انہاں دی اے توضیح بھی تانوں لب جائے گی جی مولانا صاحب جی ایک کتاب خود تسی کہہ رہے ہو کہ 1 سال پہلا چھپی ہے ہاں جی 1 سال پہلا چھپی ہے جی 1400 سال تو لگ کے ہون تک جڑیاں پچھلیاں نمازاں پڑھیاں گئیاں نے انہاں دے بارے کی تہاڈا خیال ہے تسی بابو میں 400 سال پرانی یا 1000 سال پرانی ہے شیخ صدوق نے شیخ مفید انہاں دے بارے دس نے ٹھیک ہے بیٹھو بیٹھو اسی جواب دیاں گے تسی بابو جواب دینے آپ تو خود کہا کہ 1 سال پہلا اسی جواب دینے ہیں گل سنو نا مجتہد گل سنو مجتہد توضیح 1 سال پہلے بھی لکھ سکتے تو اوتھے بیٹھ نا بیٹھ کے جواب ٹھیک ہے کام صبر ٹھیک ہے کام نہیں اوتھے بیٹھ کے صبر اوتھے بیٹھ کے سنے نا بیٹھ کے سنانا تینوں جواب دینے ہیں نا تینوں جواب دینے آ جواب ایران تانوں میں لے کے جاؤں گا نجف ہے تانوں میں لے کے جاؤں گا خرچہ میرا اوتھے جا کے ثابت کرنا میں 6ویں امام جعفر صادق دی نماز وچ علی ولی اللہ وکھانا امام رضا علیہ السلام دی نماز وچ علی ولی اللہ وکھانا میں پاک رسول دی اپنی نماز وچ علی ولی اللہ دکھانا جڑا نہ پڑھے او دی اپنی مرضی میں کل ٹھیک ہے مجتہد جڑا او دی گل کرنے تسی بہو اسی حوالہ سنانے ہیں ٹھہر یہ توضیح المسائل ہے آیت اللہ نجات آئی نے فقہ کامل کتاب ہے فقہ کامل صفحہ نمبر 31 میرے ہاتھ چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ مومن نماز میں پڑھے بسم اللہ و باللہ والحمدللہ و خیر الاسماء کلھا للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعہ اشہد ان ربی نعم الرب و ان محمد نعم الرسول و ان علی بن ابی طالب نعم الولی جواب سن کے جواب جے غلط ہوئے تے پھر گل ہے نا جڑے کہندے نے علی دا نام نال نماز باطل ہے کوئی فرمان معصوم کھاؤ میں من جانا جڑے کہندے نے علی پاک دے نام نال نماز باطل ہے فرمان معصوم کھاؤ اسی من جانے تے نہیں تے میں فرمان معصوم کھانا پڑھن تے امام جعفر صادق علیہ السلام دی نماز وچ مولا علی دا نام ہے امام رضا علیہ السلام دی نماز وچ مولا علی دا نام ہے پاک رسول دی نماز وچ علی ولی اللہ ہے 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا اس آیت دی تفسیر وچ امام محمد باقر علیہ السلام دا فرمان رسول دی نماز وچ بھی ولایت علی ہے انہوں باہر لے جائیں باہر لے دیکھیے میں نے کوئی لمبی چوری تقریر تو نہیں کرنی بس چند گزارشات سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنی ہے دیکھیے معلم کے سمجھانے کے یہ لیول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی علم کا سائل ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرے تو پہلے تسلی اور صبر سے اس کے سوال کے مکمل ہونے کا انتظار کرے جبکہ ان دونوں صفتوں سے ہم مولوی حضرات محروم ہیں اگر ایک شخص جگرا لے کر دین کے چوروں کی مجلس میں آ جائے اور چور بھی وہ جو اپنے آپ کو مومن سے نیچے کا درجہ ہی نہیں دیتے ہاں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہ والے مومن ہوں جو حق کی بجائے باطل پر یقین رکھتے ہوں باطل عقائد پر ایمان رکھتے ہوں باطل عقائد کی ترویج کرتے ہوں خیر اول تو ایسا کبھی ہوا نہیں کہ نادان لوگ اپنے نادان معلموں سے سوال کریں کیونکہ وہ خود عالم فاضل ہوتے ہیں جنہیں علم کی طلب ہی نہیں ہوتی اور اگر کوئی نہ چاہتے ہوئے سوال بھی کر لے تو اول تو معلم اسے عجیب و غریب نظروں سے کوستا ہے پھر بڑے تعصبانہ لہجے میں اس کا جواب دیتا ہے جو کہ معلم کی کم علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے خیر میں کسی مسلک یا کسی خاص شخص کو بنیاد بنا کر اس پر تنقید نہیں کر رہا میں کافی عرصے سے خاموش ہوں مگر ہمیشہ خاموش نہیں رہوں گا میری ایک ایک سانس کا مالک میرا پروردگار ہے دنیا کا کوئی بھی شخص جب میری ایک سانس کو نہیں روک سکتا تو آواز کو دبانا تو دور کی بات ہے خیر یہ وہ ذاکر ہیں جو بقول ان کے سامعین کے ان کی ملت کے سب سے بڑے مناظر ہیں آئے روز کسی نہ کسی عالم دین کو مناظروں کے چیلنج کرتے رہتے ہیں ہر مجلس میں اپنے ساتھ کتابوں کا ایک سٹال لے کر آتے ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح جب ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا یا کہنا کیا نماز کے واجبات میں سے ہیں تو ثابت کروائے خیر جو بھی اس کا سوال تھا اس نے کیا مگر سوال کو مکمل سننا تو دور کی بات ہے دوبارہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا مسلمانوں میرا یہ تم سے سوال ہے میں یہ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کی تعلیمات ہے کہ ایک شخص اگر آپ سے سوال کرتا ہے اور آپ اسے دھکے مار کر مجلس سے بھگا دیتے ہیں بڑے شرم کی بات ہے علماء سے مناظرہ کرنا تو دور کی بات ہے جو ایک عام سے سوال کا جواب نہ دے سکے
جو ادب کے قوانین کو سمجھ نہ سکے وہ علمی بحث کیسے کر سکتا ہے؟ کافی دکھ ہوا ہوگا اپنے اس رویے پر، مگر جناب دکھ اسے ہوتا ہے جس میں انسانیت کا درد ہو، جس میں شہرت اور پیسے کی بھوک ہو، وہ انسانی ہمدردی سے محروم ہوتا ہے۔ خیر جواب دیا، اور اگر میں ان کے جواب کا جواب دیتا تو حقیقت مزید واضح ہو جاتی۔ خیر اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ پوری نماز میں اللہ تبارک و تعالی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کسی کا نام نہیں آیا۔ جی ہاں، نام بالکل نہیں آیا، آل کا ذکر ضرور آیا ہے مگر نام کے ساتھ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل کا ذکر ہوا مگر درود میں یعقوب علیہ السلام کا نام خاص نہیں آیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر آیا مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خاص نہیں آیا۔ اور میرا نہیں خیال کہ آپ کی آل میں سب سے پہلے شمار آپ کی ازواج کا ہوتا ہے۔ بنو عباس کا کبھی ان لوگوں نے ذکر نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے سب سے بڑے مفسر تھے، کیا انہوں نے اپنی نماز میں علی ولی اللہ پڑھا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اس امت کے سب سے بڑے عالم ہونے کا لقب ملا ہے، کیا انہوں نے کبھی اپنی نماز میں علی ولی اللہ پڑھا ہے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام حضرات نے اپنی نماز میں تشہد کی حالت میں علی ولی اللہ پڑھا ہے؟ مدینہ کی مسجدوں میں اذان میں علی ولی اللہ پڑھا گیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں علی ولی اللہ پڑھا ہے یا امت کو اس کی ترغیب دلائی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں اذان میں علی ولی اللہ پڑھا گیا ہے؟ کیا ابو محذورہ کی اذان میں علی ولی اللہ کا ذکر ہے؟ کیا کعبے پر چڑھ کے سب سے پہلی بلال نے جو اذان دی اس اذان میں علی ولی اللہ کا ذکر ہے؟ کیا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں علی ولی اللہ کا ذکر ہے؟ جہاں سے اذان کی ابتدا ہوئی، بدل لو اس شریعت کو جتنا تم بدل سکتے ہو، مگر سن لو شریعت کا محافظ، شریعت کا رکھوالا تم جیسوں کو مرتے وقت پانی بھی نصیب نہیں کرتا۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دارالحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل ہوا، کیا آپ کی سرپرستی میں کوفے کی مسجدوں میں اذان میں علی ولی اللہ پڑھا گیا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں تشہد کی حالت میں علی ولی اللہ پڑھا ہے؟ جب ان ہستیوں نے نہیں پڑھا جن کی بات ہمارے لیے حجت ہے، تو بعد میں آنے والوں کی باتوں پر کیسے یقین کر لیں؟ یہ گند دنیا سے ختم ہو سکتا ہے مگر اپنے موقف میں سچا ثابت ہونے کے لیے یہ لوگ کبھی بھی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اور پھر دلیل پیش کی ہے امام جعفر صادق کا قول، دلیل پیش کی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت۔ بتاؤ اس سے کیا ثابت کروانا چاہتے ہو؟ یہ کہ نماز کی حالت میں علی ولی اللہ پڑھنا فرض ہے۔ بے دلیل حجت بازی، بے دلیل حجت بازی۔ لہذا اسی طرح اگر آپ قرات میں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر تو بہت سے نام آ جاتے ہیں مگر پھر بھی خواتین میں صرف حضرت مریم کا ذکر ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا ہے، مولا علی کا نہیں۔ اور یہ لوگ ساری زندگی کھپا دیں، نماز میں علی ولی اللہ کا ذکر نہیں دکھا سکتے۔ اور پھر ظالم نے کیا جواب دیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز میں علی ولی اللہ کہا۔ دلیل پھر بے دلیل حجت بازی۔ اور ترمذی کی روایت میں ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں کہ خدا کسی بھی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان میں بے دلیل حجت بازی عام نہ ہو جائے۔ خیر میں اس کا جواب نہیں دے سکتا جس کا جواب آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، اور آخر میں پھر کہہ دیتا ہوں ابھی میں خاموش ہوں مگر ہمیشہ خاموش نہیں رہ سکتا۔